بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائیڈ پارک ود خواجہ بابر سلیم میں آج ایک بڑا اسپیشل اور خصوصی پروگرام ہونے جا رہا ہے. تو یہ بالکل اور یہ ایک حیرت انگیز یہ مطلب ہے آج ادھر چکوال والوں کو جو چکوالی دعوے دار ہیں کہ وہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کے وارث ہیں. تو مگر آج یہ بالکل میں نے بھی 40 سال سے ادھر ادب کی ادھر خدمت کرتے ہوئے اور اس حیرت انگیز سرزمین میں بالکل یہ حیرت انگیز سرزمین ہے. تو آج ہمارے درمیان یہ 150 کتابوں کے اور وہ حیران کن 31,000 غزلیں مطلب ہے لکھ چکے ہیں اور یہ 2 لاکھ سے زائد شعر. ابھی اگر گنتی کریں تو وہ کہہ رہے ہیں لاکھ اور بھی بڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بالکل وہ کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی ان کی جو 103 کتابیں ہیں اردو میں تو اس میں وہ احمد ندیم قاسمی ایک دباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے مطلب ہے کہ یہ حیران کن بات ہے. یہ احمد ندیم قاسمی اردو ادب میں پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عربی جو ہے یہ اردو کا اتنا خوبصورت استعمال کر رہا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی حیرت انگیز تھا. دوبارہ ڈاکٹر زبیر فاروق الرشی جی خوش آمدید جی. اور مجھے بڑا فخر ہے آپ کو ادھر اردو اور پنجابی غزل کے بانی کی سرزمین شاہ مراد میں خوش آمدید. آج آپ نے ادھر مشاعرے میں حیران کر دیا وہ لائف فرام. اور ابھی کل جو بڑا مشاعرہ ہونے جا رہا ہے ابھی مزید حیرانیاں. تو یہ آپ کو اردو کا یہ ایک وہ کہتے ہیں نا عربی کے نظر تو. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ دبئی بارن مطلب ہے خواجہ یہ زبیر ڈاکٹر زبیر یہ دبئی بیسڈ مطلب ہے دبئی کے ہاں دبئی نیشنل دبئی بیسڈ ہے ہاں. تو یہ اردو بیچ میں ڈاکٹر صاحب کے آ گیا. ہم آپ کو بات بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ایسا لوکل نہیں ہے جو عرب ہے ہمارے ملک میں جو اردو بول یا سمجھ نہیں سکتے. ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے 2 چیز کا اضافہ کیا. میں اردو پڑھ بھی سکتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں. بہت یہ 2 فرق ہے. لوگ خالی وہ 2 کر سکتے ہیں. مطلب ہے اردو پڑھنا کوئی اتنا کمال نہیں ہے. لکھنا ایک بڑا. تو میں یہاں ڈاؤ میڈیکل کالج میں MBBS کرنے کے لیے آیا تھا. تو میں اسی طرح سے ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی جی. اور اسی طرح سے میں جو ہے وینا گیا تھا جو ہے جہاں جرمن اسپیکنگ ہے. ہمارے دونوں ہی پرابلمس تھیں اس لیے کہ پیشنٹ کے ساتھ یہاں پہ اردو میں بات کرنی تھی اور ادھر جو ہے جرمن میں بات کرنی تھی. جبکہ میں جرمن بھی نہیں جانتا تھا بالکل ہی. تو مطلب سیم سچویشن تھا دونوں میں. فرق یہی تھا کہ اردو اس لیے کہ جو ہے عربی اور فارسی سے مطلب ہے تو اس لیے وہ زیادہ آسان تھا پک کرنے کے لیے. اس کے بلبوتے پہ کہ جو اچھا. تو یہ ابھی 8 سال جو آپ نے کراچی میں گزارے ہیں تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی شستہ اور سارے ابھی وہ جو انڈیا سے جو لکھنؤ کی اردو ہے دیکھو انڈیا کو اردو کا گھر کہا جاتا ہے. تو یہ سارے جو میکسیمم آبادی ہے کراچی کی یہ وہ انڈیا سے مائگریٹڈ ہے کیا ہمیں پاکستان کے بعد. تو یہ 8 سالوں میں آپ نے وہ ماحول ایسا تھا جس میں اردو سیکھی آپ نے یا کیا کوئی خاص آپ نے کوئی کورس کیا؟ یہ دیکھ لیجیے کہ میں نہ خالی اردو سے بلکہ اردو اسپیکنگ لڑکیوں سے بھی ہمارا واسطہ رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے جو ہے کتنی شادیاں کی ہیں اردو اسپیکنگ سے. تو ابھی کیا ابھی شادیوں کی بات آئی ہے تو یہ بھی آپ کا ایک پورا سبجیکٹ ہے. اس لیے کہ جو ہے مطلب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی شادیاں مرد کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک وقت میں تو 4 فرض ہے اور 13 سنت ہے. یہ ابھی پریس کلب میں بھی آپ نے ایک بندے نے پوچھا نے جو کیا ہے وہ سنت ہے. تو ابھی آپ 8 شادیاں کر چکے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی کتنے بچے ہیں؟ اور آپ 13 تک پہنچنا ہے. 13 تک پہنچنا ہے. 13 تک وہ بہت. ابھی بھی آپ جو ہمارے پاس شیڈول تھا ابھی وہ جو شاعر کریم نے جو ہمیں شیڈول دیا تھا آپ نے مصر کے ساتھ آنا تھا ادھر. تو وہ ابھی آپ نے ادھر برکسر پہنچے ہیں تو میں نے پوچھا بھائی کون کون ہے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اکیلے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ہر بار جو ہے مطلب آپ کا جو ہے وار جو ہے نا وہ کبھی کبھی وار خالی بھی جاتا ہے. تو یہ ابھی آپ یہ جو لاہور میں آپ کا قیام ہے خالی گیا ابھی فی الحال تو ایسے ہی لگتا ہے. تو 2 دن مطلب شیڈول میں تھا کہ بھائی ادھر بالکل شیڈول میں تھا جو ہے. لیکن جو ہے اب یہ ہے کہ
کراچی جا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہاں پہ کم از کم جو ہے مطلب پوری نہیں تو کوئی ادھر جو وہ کہتے ہیں نا ستارے آپ کے ابھی پھرے ہوئے ہیں تو ادھر بھی کوئی مس فائر نہ ہو جائے. نہیں یہ ہر بار مس فائر تھوڑی ہوتا ہے. نہیں مطلب پورا یقین ہے. تو ابھی آپ نے پھر یہ ڈاوے میڈیکل کالج تھے, میڈیکل MBBS کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا مطلب ہے کہ کدھر گئے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے میں UK سے جو ہے مطلب ہمارے پاس لندن سے ڈگری ہے اور USA سے ہے اور آسٹریا سے ہے وینا. ہاں تو ادھر سے ہمارے پاس جو ہے جو فیلڈ ہے ہمارا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ڈرمٹولوجی میں اور سیکسولوجی میں. اچھا سیکسولوجی پہلی دفعہ سنا ہے یہ سبجیکٹ ہے پورا؟ بالکل سبجیکٹ. اچھا ادھر ابھی کوئی ڈاکٹر لکھتا نہیں ہے ساتھ ابھی کہ ہم لوگ وینڈیرولوجسٹ بھی لکھ سکتے ہیں. وینڈیرولوجسٹ وینڈیریل اچھا جنسی بیماریاں. اچھا پوشیدہ جنسی کا تو ذکر کرتے ہیں. ابھی آپ اگر ٹریول کریں نا GT روڈ پہ تو وہ طاقت کا خزانہ تو فلانا دواخانہ یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ادھر. ہم تو سوفسٹیکیٹڈ حرف استعمال کریں کہ سیکسولوجی. ہاں سیکسولوجی بہت مگر ابھی یہ کوئی ٹرم نہیں آتے آفیشلی. ڈپلوما ہے سیکسولوجی ہے, سویڈن میں ہے, ڈنمارک میں ہے. بالکل ہے. اس میں کتنا یہ سال کا کورس ہے یہ ڈپلوما؟ کبھی جو ہے وہ 1 سال سے اوپر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سیکسولوجی میں بھی آپ نے کیا؟ جی بالکل. اس میں کیا پھر یہ ایک ایز اے انسان مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مطلب ایک ٹائم ہے مرد جو ہے نا مطلب دیکھیے بھائی جگہ یہ چیزیں جو ہے مطلب ہم جو ہے اس لیے کہ پروفیشنل ہیں تو ہم تو بات کر سکتے ہیں یہاں پہ, ورنہ تو یہ ایسی چیزوں سے لوگ بھاگتے ہیں. اور وہ اسلامی جو ہماری ویلیو ہے, اسلامک ویلیو, اس کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. نہیں ابھی آپ نے 8 شادیاں کی اور سارا جو ابھی سامنے آیا میم ابھی تک آپ کو کیوں نہیں کوئی گوری کوئی آتے برٹش یا کوئی امریکہ سے بھی آپ نے ڈپلوما کیا؟ لیکن مجھے صرف جو ہے یہ اردو اسپیکنگ لڑکیوں یہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہی بنیادی وجہ آپ کی شاعری کی اور یہ سارا اردو سے محبت جو آپ کی. میں رومانی شاعر ہوں. ہاں اور کس کو بیان کرتا ہوں میں اپنے یہ پیار کو, اور یہ اس کے بارے میں جو شادیوں کے سے جو یہ سب بنتا ہے. اچھا ابھی جو 8 شادیاں آپ کی اس میں سے ہندوستان سے کتنی ہیں؟ 3. اچھا 3 ہندوستان سے, ایک ہمارا خود کا UAE سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 4 ہے وہ لاہور سے. تو ابھی وہ جو آپ نے کہا کہ 5ویں جو ہے وہ آپ کی آخری قرار دیا, تو یہ کیا ہے جی آخری پھر کیا ہوا؟ میں سمجھ رہا تھا کہ جو ہے یہ ہمارے آخری فیملی ہے, لیکن اوپر والے نے کچھ اور لکھا تھا. تو اس میں پھر وہ ابھی 5ویں کی اب کیا پوزیشن ہے؟ بس خالی وہی ہے اب اس وقت ہمارے نکاح میں ہے, باقی وہ 5ویں ہے. تو وہ ابھی آپ نے ادھر ایک شعر بھی ڈیڈیکیٹ کیا کہ وہی ادھر وہ کہتے ہیں نا روحوں کا تصور اور سارا اوپر روحیں ہوں گی, تو وہ آپ نے وہ جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ اس میں جنت میں حوریں ملیں گی, تو وہ 5ویں کو آپ نے حور کے آگے بھائی ادھر بھی حور ہے تو ادھر بھی حور ہے. جی وہ عربی میں ہمارے جو شعر ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. ہاں کہ اس میں جو ہے ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر لوگ حوروں کے بارے میں سوچتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, تمنا کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو کر لینے دو میری جان, میں نے چنا ہے تجھے دونوں جہاں کے لیے. بڑا ادھر بڑی داد بھی ملی آپ کو. تو ابھی پھر یہ آپ سارا یہ 8 کے بعد ابھی مزید اس پہ جا رہے ہیں, تو یہ ابھی کسی گوری اور یہ جو انگلش اسپیکنگ, حالانکہ سارا آپ کا یہ پڑھائی شڑائی صاحب انگلش میں ہے. صحیح ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے گرل فرینڈز بنتے ہیں, وہاں پہ بیویاں نہیں بنتی ہیں. یہ آپ کو اختلاف ہے اس سسٹم اور وہ گرل فرینڈ بنتے ہیں لیکن بیویاں نہیں بنتی. تو ابھی یہ ہندوستان میں لکھنؤ بڑا ادبی مرکز ہے جی. ہم بھی ادھر تشبیہ دیتے ہیں کہ بھئی لکھنؤ کے مشاعرے بڑے, تو لکھنؤ میں کوئی آپ کی شاعری کو کوئی پذیرائی؟ بالکل بہت زبردست پذیرائی ہمارے لکھنؤ میں,
ہندوستان کے بہت جگہوں پہ علاقوں میں، اور خاص کر جو حیدرآباد کو نہیں بھولنے کا ہے. اچھا یہ بھی وہ حیدرآباد دکن. ہاں جی وہ جو ٹھیک ہے. ہاں ادھر سے تین بیویاں تو ہمارا ادھر سے. اوہ اچھا. ابھی یہ جو پانچویں ہیں وہ بھی حیدرآباد لاہور سے. تو ابھی پھر آپ کا یہ سارا یہ جس طرح شیڈول جا رہا ہے، یہ کتابیں 103 آپ نے لکھ لی، 40 کتابیں اور کس چیز میں ہے؟ جو ہے وہ عربی میں ہے، فارسی میں ہے، یہ ان کا کیا ہندی میں ان کا کیا سبجیکٹ ہے؟ رومانی. اچھا بالکل. تو وہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ ماشاء اللہ 72 ایئر ایج ہے آپ کی، تو آپ کہہ رہے ہیں اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں. تو ریٹائر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر ریٹائر ہوا ہوں جو ہے مطلب اور کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے. اب مجھے صرف شاعری اور پیار کرتا ہوں میں. اچھا ابھی یہ دوست میں تو وہ ابھی آپ یہ آج ہم نے اگر شعر دی اخبار ذرا دکھانا جی، وہ آج کا یہ اخبار آج وہ بڑا شعر ہے کہ مجھے اپنے آپ سے ملنے کی فرصت نہیں ہے. وہ تو ذرا ذرا وہ ہم نے شعر ابھی ادھر اخبار میں بھی لکھا ہے. لائن کی طرح اخبار وہ ہے کہ وہ میں آپ ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، آج ہم نے ادھر اخبار میں بھی چھاپا ہے. ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا. خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو. واہ 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 بڑے اچھا. تو ابھی ایک اور چیز بڑی زبردست ادھر آپ نے وہ ترنم اور اس میں تو ابھی یہ پتہ چلا ہے آپ گائک بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، کمپوزر بھی ہیں. تو وہ ذرا کوئی آپ کا جو ماسٹر پیس ہے جو موسیقی میں جو آپ نے گایا ہو، اپنا کلام ہے، خود ہی گایا ہے موسیقی بھی، وہ تھوڑا سا کوئی آپ پیش کریں گے آج ہمارے ہمارا پورا البم ہے جی لیکن یہ جو بہت زیادہ مقبول ہے ہمارا غزل جو ہے یہ پیار میں کوئل جو ہے. پیار میں کوئل. پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے. اے میری جاں تیرے لبوں سے، اے میری جاں تیرے لبوں سے پھول ہیں جھڑتے جب تو بولے، پھول ہیں جھڑتے جب تو بولے. تیرا پتہ دیتی ہیں ہوائیں، تیرا پتہ دیتی ہیں ہوائیں، تیرے بدن کی خوشبو بولے، تیرے بدن کی خوشبو بولے. ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے، ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے، میری آنکھ کے آنسو بولے، میری آنکھ کے آنسو بولے. جنگل جو میں صحرا مہکے، جنگل جو میں صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے، ایک عرب جب اردو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے. واجوہ ڈاکٹر ماشاء اللہ. تو ابھی یہ کوئی پاکستانی گلوکاروں نے بھی آپ کے کوئی بہت سارے لوگوں نے جو ہے بہت ساری غزلیں ہمارے گائے، البم بھی نکالے. محمد شیخی نے ایک البم، اور جو ہے غلام عباس صاحب جو ہے انہوں نے بھی ہمارے جو ہے آپ کی غزلوں کو شاعری جی. لیکن اس میں وہ ان لوگوں نے اپنے خود کی موسیقی اور وہ سب کچھ دی ہے، کمپوزنگ خود کیا انہوں نے. لیکن میں نے اگر یہ آپ یہ پی یو بولے یہ سارا کمپوزنگ بھی آپ کی ہے، لکھا بھی جی سب کچھ خود آپ کی ہے. میں نے ہمارے البم جو صدائے دل میں جو 13 غزلیں ہیں جس کو کمپوز بھی میں نے کیا ہے اور گایا بھی میں نے. تو یہ ابھی کوئی اس کی ٹریننگ بھی لیا آپ نے، یہ گلوکاری کی بھی یا کیا؟
کراچی میں جو ہے ایک گھنشام اکیڈمی ہے، گھنشام، جو میں MBBS اپنا پڑھ رہا تھا، تو اس لیے کہ میرا انٹرسٹ دلچسپی اسی میں تھی، تو میں جو ہے مطلب ادھر جاتا تھا جو ہے سیکھنے کے لیے. تو ابھی یہ پاکستانی فلموں یا انڈین فلموں میں آپ کے کوئی نہیں، کوئی کسی نے کوئی ویسے تو ہمارے 2 شعر ایسے ہیں جو انہوں نے کوٹ کیا. انڈیا میں ایک فلم بنی ہے جس کا ٹائٹل ہے دل تیرا عاشق. اچھا. اس میں مدھوری دکشت اور سلمان خان تھے. اچھا. اس میں ہمارے 2 شعر انہوں نے کوٹ کیا. پڑھے ہیں انہوں نے کوٹ کیا. کس نے پڑھے؟ تو 2 شعر جو ہے انہوں نے فلم کے لیے کوٹ کیا جب وہ فلم کے بارے میں بتا رہے تھے. اچھا. دل کے بارے میں اشعار ڈھونڈ رہے تھے، تو ان میں سے 2 شعر ہمارا انہوں نے لیا. ایک شعر اس یہ غزل بھی آپ سن لیجیے، بہت ہی بہت مقبول. نہیں تو یہ شعر ادھر بولے ہیں انہیں مادھوری نے یا سلمان خان نے؟ وہ تو جو سنا رہا تھا وہ اس نے. اچھا پیش کریں. تو اس میں یہ کہ جگ کے آگے رونا کیا، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، چہلتے رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا، سونا کیا. واہ واہ واہ. چین سے سونے دے گا کون، چین سے رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا. اشکوں سے شفاف ہوا، اشکوں سے شفاف ہوا، چہرے کو اب دھونا کیا، چہرے کو اب دھونا کیا. اشکوں سے شفاف ہوا، چہرے کو اب دھونا کیا، اور وقت کی سنگت میں اپنا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا. واہ واہ واہ. ہونا کیا. بڑا اچھا جی. واہ واہ. سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا. یہ وہ 2 شعر جو انہوں نے کوٹ کیا. ہم تو یوں بھی تیرے ہیں، ہم پر جادو تو نہ کیا، ہم تو یوں بھی تیرے ہیں، ہم پر جادو تو نہ کیا. واہ 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 واہ. یوں بھی تیرے ہیں، ہم پر جادو تو نہ کیا. اور دل کو دل سے نسبت ہے، دل کو دل سے نسبت ہے، پیتل چاندی سونا کیا. دل کو دل سے نسبت ہے، پیتل چاندی سونا کیا. اور نازک نازک آنکھوں سے بوجھ غموں کا دھونا کیا. اور جس کو پا نہ سکا فاروق، اس کو دل سے کونا کیا، پا نہ سکا فاروق. اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ اردو ادب میں یہ ذرا پیچھے یہ تصویر میں آپ دکھانا چاہوں گا. یہ دیکھیں کس کی تصویر ہے؟ کوئی علامہ اقبال. جی علامہ اقبال ہے. یہ علامہ اقبال ہے جی. پھر بالکل ذرا غور سے دیکھیں. علامہ اقبال صاحب ہے. یہ علامہ اقبال نہیں ہے، یہ مولوی الف دین نفیس ہے. اس کا شکل اتنا ملتا ہے. تو یہ مولوی الف دین نفیس میرے والد کے نانا ہیں. اچھا واہ. تو یہ تو یہ علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال ان کے شاگرد ہیں. اور جو یہ ابھی وہ کتاب ہے ادھر وہ M.Phil مقالہ پروفیسر شاہد بشیر لکھتے ہیں. علامہ اقبال کو جب اپنے کسی کلام کے بارے میں تھوڑا سا شک ہوتا تو وہ مولوی الف دین نفیس سے رجوع کرتے. تو یہ علامہ اقبال کے استادوں میں سے ہے. اچھا. تو یہ ابھی جو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ وہی ہے کہ جو ادب کے ہمارے اندر جو ادب کی جو لہر ہے، تو یہ ایک مطلب ہے کہ ہمارے استاد جو ہے مرحوم شفیق سلیمی صاحب ہیں. اچھا جو احمد نظیم قاسمی صاحب کے شاگرد. یہ آپ نے شاعری ادھر کراچی میں شروع کر دی تھی؟ نہیں ہم نے جو ہے لاہور میں سب کچھ لاہور ہے. جب آپ نے 8 سال کراچی میں کوئی شعر لکھا؟ ادھر سے کمال یہی ہے کہ 77 میں جب ہم نے پاس آؤٹ کیا تھا، میں اردو کا شاعر نہیں تھا. اچھا ٹھیک. یہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. میں اردو کا شاعر نہیں تھا، میں میگزین سیکرٹری ضرور تھا. اور نومد السحر میں نے خود نکالا ہے وہاں پہ. اردو میگزین جو ہے ہمارے ٹائم پہ ہم نے نکالا ہے. اس میں ہمارے کوئی غزل نہیں تھی. 77 کے بعد 84 آتا ہے، 7 سال بعد، جب میں ہندوستان چلا گیا تھا. اچھا ادھر میرا نہیں، جب آپ 77 میں پاس آؤٹ ہو گئے ہندوستان چلے گئے ہیں؟ نہیں، ہندوستان دبئی چلے گئے. ہندوستان وہ تو ہم دبئی گئے تھے. دبئی. لیکن میں شادی کرنے کے لیے جو ہے ہندوستان چلا گیا تھا. تو ہمارے ہنی مون پہ ہم نے پہلی غزل جو ہے کہی ہے. اچھا ہندوستان میں کہی ہے. ہندوستان میں یہ کون سے سن میں؟ 84 1984 میں. بہت اچھا. اس میں جو ہے 5 شہروں میں ہم نے ایک شعر کہا ہے. حیدرآباد میں الگ، یہ بنگلور میں الگ، اور اوٹی میں الگ، اور میسور میں الگ. تو ہر جگہ پہ ایک شعر کر کے ہم نے وہ غزل مکمل کی تھی. لیکن
پہلی کتاب جو ہے وہ لاہور میں چھپی ہے. پہلا مشاعرہ میں نے لاہور میں پڑھا ہے. پہلی کتاب کون سی تھی آپ کی؟ یہ پس کوثر. پس کوثر. اچھا. جو قتیل شفاعی صاحب نے اس کا فارورڈ لکھا تھا. فارورڈ لکھا. تو یہ کون 84 یا یہ 1985. 85. اچھا. اس کے بعد پھر یہ سارا اس کے بعد جو ہے میں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں. اب 103 کتاب ہے. ماشاء اللہ. تو ابھی یہ ہندوستان آگرہ بھی گئے ہیں آپ؟ تاج محل میں بالکل گئے. تو وہ کہہ رہا ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا مذاق. تو وہ کیا آپ کی کیا فیلنگ تھی سر؟ ہم نے تو دبئی کا سہارا لے کر ایک دبئی کے شیخ نے دولت کا سہارا لے کر آئے. ہاں تو وہ کوئی آپ کی محبت کا اڑایا مذاق. سیم بات ہے. تو ابھی آپ ہندوستان کے کس شاعر سے متاثر ہیں؟ جو ہے ابھی تو جاوید اختر صاحب ہیں. ہاں بہت اچھے کیفی آدمی. کیفے وہ پرانے والے پہ ابھی اپنے ابھی پوچھا. ورنہ تو شروع کرو تو ابھی اپنے کہا تو پہلے کہا. ہاں تو ابھی آپ نے ادھر پریس کلاب میں بھی ذکر کیا. ادھر دبئی میں احمد فراد کی بھی میزبانی کا شرف آپ کو ہوا. بالکل. احمد فراد کے ساتھ تو ہم نے بہت سارے مشاعرے ہندوستان میں میں پڑھ چکا ہوں. اور احمد فراد کے ساتھ جی احمد فراد کے ساتھ جو ہم کو یاد مت دلانا کیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں خواجہ دانیال. تو انہوں نے پیچھے مضمون لکھا کہ بھائی احمد سرمد سبائی میرے ماموں ہیں. ٹی وی کے بڑا نام ہے سرمد سبائی. تو وہ ان کے ذریعے ہم 1990 میں احمد فراد کو ادھر چکوال لائے تھے مشاعرے میں عوامی ویلی میں. تو وہ ان کی کنڈیشن ہوتی تھی کہ بھائی اصل اور گرم پانی اس کے بغیر میں نہیں جاتا. تو ادھر بھی ایسی دبئی میں بھی آئی پوزیشن تھی. ابھی ہم ذرا وہ تھوڑی سی اسلامک ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا وہ اب دبئی اور لندن میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ہر چیز میں. تو ابھی احمد فراد صاحب نے ادھر بھی اسی طرح مشاعرے لوٹے. بڑے بڑے شاعر تھے وہ. اگر میں ان کے بارے میں دیکھو جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں اچھا نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے. نہیں اچھی بات تو کرنی چاہیے نا. اچھی جو ان کی ہے اچھی بات ہے. اچھی بات کر رہے ہیں. جب یہ دیکھ لیجیے نا کہ وہ بالکل ہی دودھ تھے تو وہ جو ہے مسجد میں نعت سنانے کے لیے گئے تھے. وہ بالکل دودھ تھے وہ. اچھا نعت پڑھی. ہاں پڑھی. اچھا واہ لوگوں نے. یہ اچھی بات ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ اگر روکتا نہیں ہے تو اسلامک ویلیوز میں بھی ایڈوائز کرتا ہے. مطلب ایڈوائز میں ہوتا ہے کہ کرے. اچھا ابھی آج آپ نے ادھر چکوال کا لائیو پروگرام میں مشاعرہ پڑا ہے. تو ابھی چکوال کا ادبی ماحول آپ کو کیسا لگا ہے؟ نہیں وہ تو بہت زبردست ہے. جی وہ تو بہت زبردست ہے. بس یہ کہ یہاں پہ سب مجھے مرد نظر آتے ہیں اور ایک عورت بھی مجھے اب تک نظر نہیں یہاں پہ. نہ شاعرہ نہ سامعین نہ کسی چیز میں. تو وہ کل ایک بڑا زبردست انشاءاللہ اس میں آپ کچھ نظریہ بدل دیں گے اپنا. ابھی کوئی پھر اچھا کلام ابھی کوئی ایک ناظرین کو ذرا آخری طرف کوئی سنائے نا جو اسپیشل ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں نا اتنا آپ 31,000 آپ نے وہ غزلیں اور 3 لاکھ شعر. اس میں 2-4 جو سلیکٹڈ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماسٹر پیس ہیں. نہیں وہ میں آپ کو اپنی پہلی غزل سناتا ہوں. پہلی غزل تو ہم نے آپ کو 2 شعر سنا دیے. اس کے بعد جو دوسری غزل ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. جو ہے جو میری سی تقدیر ہے اب اور کسی کی. جو میری سی تقدیر ہے اب اور کسی کی. وہ حسن کی جاگیر ہے اب اور کسی کی. وہ حسن کی جاگیر ہے اب اور کسی کی. اس درجہ بدل ڈالی ہے غم نے میری صورت. اس درجہ بدل ڈالی ہے غم نے میری صورت. آئینے میں تصویر ہے اب اور کسی کی. واہ 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 بڑا اچھا بڑا اچھا. میری صورت آئینے میں تصویر ہے اب اور کسی کی. اس طور سے ہے ذہن پہ چھایا ہوا کوئی. کس طور سے ہے ذہن پہ چھایا ہوا کوئی. لب میرے ہے تقریر ہے اب اور کسی کی. واہ واہ بڑا اچھا تقریر ہے اب اور کسی کی. وہ وصل کے لمحات تو اب خواب ہوئے ہیں. وہ وصل کے لمحات تو اب خواب ہوئے ہیں. اس خواب کی تعبیر ہے اب اور کسی کی. تعبیر ہے اور کسی کی. خط اس کا کوئی اب تو پہنچتا نہیں مجھ تک. خط اس کا کوئی اب تو پہنچتا نہیں مجھ تک.
ان ہاتھوں کی تحریر ہے اب اور کسی کی، واہ واہ ہاتھوں کی تحریر ہے اب اور کسی کی، اور ہر بات ہوئی جاتی ہے اب ان سے ہی منسوب، ہر بات ہوئی جاتی ہے اب ان سے ہی منسوب، فاروق کی تشہیر ہے اب اور کسی فاروق کی تشہیر ہے اب اور کسی۔ ابھی وہ ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اداکاری بھی آپ کا پسندیدہ شعبہ ہے۔ بالکل ہے، یہ سارا بھائی 4 بیویاں یا 8 بیویوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ابھی 5 کی ابھی اور لسٹ ہے جتنا بتا رہے ہیں۔ اگر آپ اتنا جو ہے اتنا زبردست ایکٹر نہیں ہوں گے، اداکاری نہیں جانتے ہوں گے، آپ تو چل ہی نہیں سکتے۔ مگر آپ یہ بھی آپ نے ادھر کہا کہ آپ بڑے فخر سے میں ایک چیز آپ کو جو بیویوں کے بارے میں سناتا ہوں، میں آپ کو ادھر سنایا تھا نا زمانے میں سب سے بیچارہ شوہر، آپ ذرا بیوی بھی تو دیکھیں کیا کرتے ہیں شوہر کے ساتھ، دیکھیں وہ بھی وہی ہے کیا کرتا ہے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ شوہر کو پہلے کرتی ہیں بیمار بیویاں، شوہر کو پہلے کرتی ہیں بیمار بیویاں، پھر پاس رکھنے سے کرے انکار بیویاں۔ واہ واہ، بڑا اچھا ہے۔ شوہر کو پہلے کرتی ہیں بیمار بیویاں، پھر پاس رکھنے سے کرے انکار بیویاں، سرتاج مانے تب تلک جب تک ہے مال پاس، سرتاج مانے جب تک ہے مال پاس، کہا جائیں ورنہ بیچ کر دستار بیویاں۔ واہ واہ، بڑا اچھا جی لگتا ہے، بڑا اچھا۔ سرتاج مانے تب تلک جب تک ہے مال پاس، کہا جائیں ورنہ بیچ کر دستار بیویاں، سنتی نہیں توجہ سے شوہر کی کوئی بات، وہ مانتے کچھ نہیں، سنتی نہیں توجہ سے شوہر کی کوئی بات، اپنی طلب کا کرتی ہیں اظہار بیویاں۔ اور یہ تو شعر خاص طور سے ہے کہ مرحومہ ہوتی ہی نہیں ان میں سے کوئی ایک، مرحومہ ہوتی ہی نہیں ان میں سے کوئی ایک، شاید نصیب میں ہے یہی 4 بیویاں، مرحومہ ہوتی ہی نہیں ان میں سے کمبخت مرحومہ ہوتی ہی نہیں ان میں سے کوئی ایک، شاید نصیب میں ہے یہی 4 بیویاں، اور آتی نہیں پسند انہیں شاعری میری، آتی نہیں پسند انہیں شاعری میری، لکھواتی لیکن خود پہ ہے اشعار بیویاں، آتی نہیں پسند انہیں شاعری میری، لکھواتی لیکن خود پہ ہے اشعار۔ اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب ایک موقع پر آپ نے یہ بھی بتایا کہ 2013 میں آپ کو تمغہ امتیاز، یہ پاکستان میں صدارتی تمغہ امتیاز یہ صدر پاکستان نے، تو وہ کدھر زرداری صاحب نے ہمارے کو جو اسلام آباد میں 2013 میں نوازا ہے۔ اچھا، تو یہ اردو شاعری اور اردو کی خدمت کے لیے یہ آپ کی کون سی کتابوں کا ریفرنس دیا؟ ہمارا مین تو سرد موسم کی دھوپ ہے، اور سب سے بہترین ہماری کتاب جو ہے آج تک سرد موسم کی دھوپ ہے، اور اس میں سے شاعری کی ہے، وہ بھی ہر کتاب شاعری کی ہے، ہر کتاب غزلوں کی ہے، نظم میں نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کتاب میں سے جو ہے بہت ساری غزلیں بہت سارے گویوں نے گایا ہوا ہے ہمارے وہ سرد موسم کی 2013 میں۔ یہ ایک اسپیشل مطلب 2013 میں تو ہم کو اوارڈ دیا گیا، لیکن 2004 میں اس کو بھی ریفر کیا کہ بھئی یہ اس میں 4 ایڈیشن آئے اس کے۔ اچھا، تو مطلب اس کو اکنالج کیا گیا سرد موسم کی بالکل دھوپ کو، بالکل وہی ہے، اس پہ ہی تمغہ امتیاز آپ کو دیا۔ جی بالکل بہت بالکل اچھے، جی، ابان صدر میں۔ جی بالکل بہت اچھے۔ بہرحال جی، چلو یہ بہرحال جی یہ ڈاکٹر زبیر فاروق الرشی، دیکھیں مطلب ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ون ان آل، مطلب ہے کہ جس شعبے میں ابھی ہم نے اور بڑی گمنام گوشوں پہ بات کرنی تھی، مگر ابھی وقت مختصر ہے، اور 12 ربیع کا ویسے بھی آپ کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کاٹی جائے، وہ اس کا آپ نے اس طرف ابھی گئے ہی نہیں ہے اس طرف۔ تو 12 کل یہ ایک بڑا مشاعرہ ہورائزن کالج میں قائد اعظم مشاعرہ جی، فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم کے اس میں، تو یہ بڑا دن ہے، بڑا مشاعرہ ہے، تو مجھے یقین ہے کہ چکوال والے، اور کل یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نا ابھی کوئی کل ایک بڑا زبردست ایک نا ٹرانسفارمنگ ایک ایٹماسفیئر جو ہے نا ادبی چکوال کا، وہ بھی ادھر دیکھنے کو ملے گا۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر زبیر فاروق الرشی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور یہ ادھر چکوال آئے ہیں، اور ابھی کل مشاعرے میں بھی شرکت کریں گے۔ تو بہرحال یہ چکوال کے ادبی ماحول کے حوالے سے
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی سرپرستی اور سارا یہ آپ کے میں نے بتایا آپ کو جو ہے کہ جو کمی ہم نے محسوس کی ہے وہ عورتوں کی ہے، اب وہ کل پوری کر دیں۔ وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اجازت دیجیے جی، خدا حافظ۔